السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، آج میں جائز وسیلے سے متعلق گفتگو کروں گا کہ جائز وسیلے کون کون سے ہیں۔ اللہ کو پکارنے میں جائز وسیلے کون کون سے ہیں، دعا کرنے کے اندر جائز وسیلے کون سے استعمال کیے جائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ نام نہاد قسم کے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک کمرے کے اوپر، مکان کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے ہوتی ہے، تو اس طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ان بزرگوں اور ولیوں کا وسیلہ لیا جائے، اور اس طریقے سے کہ کسی بڑے آفیسر کو ملنا ہو تو اس سے پہلے نیچے والے چپڑاسی سے بات کرتے ہیں، پھر اوپر بات بنتی ہے۔ یہ بھونڈی مثالیں دیتے ہیں اللہ کے لیے، وہ اللہ کے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جس کو ہر چیز کا علم ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ سورۃ قاف ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور اس کے دلوں کے اندر جو وسوسے اٹھتے ہیں ان سے بھی واقف ہیں۔ اندازہ کریں، آپ ایک انسان بولتا ہے، ایک اونچی آواز میں بولتا ہے، ایک تھوڑا بولتا ہے، لیکن دلوں کے اندر جو وسوسے اٹھتے ہیں اس سے بھی اللہ واقف ہے۔ تو اس اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی سیڑھی کی ضرورت ہے، کسی وسیلے کی ہمیں ضرورت ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہے کہاں پر؟ اپنی ذات کے اعتبار سے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن اپنے قدرت اور اپنے علم کے اعتبار سے وہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ ہمارے دلوں کے اندر جو خیالات اور وسوسے اٹھتے ہیں ان سے بھی واقف ہے، چاہے اس کو چاہے اس کو خفیہ پکاریں، چاہے اس کو اونچی آواز میں پکاریں، وہ سب کی سننے والا ہے۔ پوری مخلوقات کی بولیوں کو وہ سمجھتا ہے۔ پوری کائنات کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، اگر وہ سارے کے سارے ایک وقت کے اندر اس کو پکاریں تب بھی وہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عظیم اللہ، وہ جو خود کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں انی فإنی قریب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب، کہ میں قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اب آئیے کہ جائز وسیلے کون کون سے ہیں۔ وہ جائز وسیلے 3 جائز وسیلے ہیں کہ جن کے اندر ہم دعا کے اندر ان کو ساتھ ملا لیں تو اور سونے پر سہاگے والی بات ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا وسیلہ لیا جائے، اللہ تعالیٰ کے صفات کا جو ہے ان کا وسیلہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے قرآن عظیم کے اندر فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے سارے بہترین نام ہیں، ان کے ذریعے سے اپنے رب کو پکارو۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ تو سب سے زیادہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، مجھ پہ رحم کر دے۔ یا اللہ تو رزاق ہے، روزیاں دینے والا ہے، یا اللہ میری روزی کشادہ کر دے۔ یا باسط تو روزیاں کشادہ کرنے والا ہے، یا اللہ میری روزی کشادہ کر دے۔ یا جواد تو سخی ہے، مجھے بھی عطا کر۔ یا تواب تو توبہ قبول کرنے والی توبہ قبول کر دے۔ یا علیم، یا قدیر، یہ سارے کے سارے، یا حلیم، اللہ کے جتنے بھی سارے نام ہیں ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی جائے، وسیلہ لے کر یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو دعاؤں قبول کرنے والا ہے، یا اللہ میری یہ پریشانی دور کر دے۔ اللہ اکبر۔
دوسرا جائز وسیلہ یہ ہے کہ اپنے نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، جو آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے، دکھاوے والا عمل نہیں۔ دکھاوے والا عمل بالکل بیکار ہے، وہ ہوا منصورہ کر کے اللہ تعالیٰ ان کو اڑا دیتا ہے۔ جو آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا ہے، نیک کام، آپ نے عمرہ کیا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، حج کیا ہے، نمازیں آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، تہجد پڑھی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، اور کوئی صدقہ خیرات آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، خالص اس کو پیش کریں کہ یا اللہ یہ میں نے عمرہ کیا یا اللہ تیری رضا کے لیے، یا اللہ اگر تجھے قبول ہے یا اللہ تو میری یہ مصیبت دور کر دے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے اور وہ پہاڑوں سے گزر رہے تھے کہ باد و باران نے ان کو آن گھیرا، اور انہوں نے ایک پہاڑ کی غار کے اندر انہوں نے پناہ لی، تو بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا وہ غار کے منہ کے اوپر آ گیا، تو ان تینوں نے کہا کہ اب موت یقینی ہے۔ اس میں سے ایک نے کہا کہ اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے۔ ایک بندے نے اپنا عمل پیش کیا، اے اللہ میں بکریوں کا چرانے والا، اور روزانہ بکریاں چراتے چراتے میں جب آتا تو اپنے والدین کو سب سے پہلے دودھ پلاتا۔ ایک دن میں بہت دور نکل گیا اور جب واپس آیا تو رات بہت ہو چکی تھی، میں نے دودھ نکالا، میرے والدین سو گئے تھے، میں وہ دودھ کا پیالہ لے کر کے اپنے والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا اور ان کو اٹھانا بھی مناسب نہ سمجھا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ پھر صبح کو میں نے ان کو دودھ پلایا، اے اللہ اگر یہ عمل پسند ہے تو یا اللہ اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے۔ وہ پتھر تھوڑا سا نیچے ہو گیا، روشنی آنی شروع ہو گئی۔ اب دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا، اے اللہ میرے پاس مزدور مزدوری کے لیے کام کرتے تھے، ایک مزدور ایک دن کی مزدوری لیے بغیر چلا گیا، بڑے لمبے عرصے کے بعد وہ واپس آیا، اس نے کہا اے اللہ کے بندے میری مزدوری دے دو ایک دن کی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ جو وادی ہے اس کے اندر بکریاں چر رہی ہیں اور غلام چرا رہا ہے، یہ سب تمہارے ہیں، لے جاؤ۔ اس نے کہا اے بندے اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہیں کرو۔ میں نے کہا نہیں یہ تمہارے ہیں، لے جاؤ۔ وہ ان کو لے کر کے چلا گیا، اے اللہ اگر یہ عمل پسند ہے تو یا اللہ اس مصیبت کو دور کر دے۔ تو وہ پتھر اور نیچے ہو گیا، روشنی اور زیادہ آنی شروع ہوئی، لیکن اب نکل آپ بھی نہیں سکتے۔ تیسرے بندے کے پاس کوئی خاص عمل نہیں تھا، لیکن ایک گناہ سے بچ جانا بھی یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اس نے اللہ سے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ نہ کرے انسان، تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ میری ایک چچیزاد بہن تھی، اس کے اوپر میں فرشتہ تھا، لیکن وہ میرے قابو میں نہیں آتی تھی۔ ایک دن وہ بہت مجبور ہو گئی، اس نے کہا کہ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، تو میں نے کہا جب تک تم مجھے اپنے قابو میں نہیں دو گی اس وقت تک میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا۔ بہت وہ پریشان ہوئی، چاروں ناچار اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کیا، لیکن جب یہ میں برا کام کرنے لگا اس نے کہا اس اللہ سے ڈر جا، اے اللہ میں نے تیرے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، وہ برا کام نہیں کیا اور وہ پیسے بھی اس سے واپس نہیں لیے۔ اے اللہ اگر یہ عمل پسند ہے تو یا اللہ اس مصیبت کو دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر کو نیچے کر دیا اور وہ تینوں اس میں سے بسلامت باہر آ گئے۔ تو یہ جو انسان کسی عورت، کوئی عورت اس کو گناہ کی دعوت دے، جو جاہ و جمال والی عورت، اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو وہ روز قیامت عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دلیل ہے اس چیز کی، یہ بخاری مسلم کی روایت، یہ دلیل ہے کہ اپنا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تیسرا جو جائز وسیلہ ہے وہ ہے کہ کسی زندہ نیک آدمی سے دعا کروائی جائے جو متبع سنت ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور جمعہ کا خطبہ، اور اس دوران میں ایک آدمی آیا آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے، ہر طرف بھوک عالم ہے، جانور مر رہے ہیں، انسان پریشان ہے، بارش ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کی حالت کے اندر ہی اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھوں کو اٹھایا، اور ابھی خطبہ ختم نہیں ہوا بارش آنی شروع ہو گئی اور ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر قحط سالی ہوئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ کے اندر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک بھی مدینہ کے اندر ہے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے اوپر جا کر کے آپ سے درخواست نہیں کی، آپ کا وسیلہ نہیں لیا، بلکہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو ساتھ لیتے ہیں جو زندہ تھے، اور عیدگاہ کی طرف لوگوں کو نکالتے ہیں، اور وہاں پر جا کر کے کہتے ہیں اللہم انا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فسقینا، کہ اے اللہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم ان سے دعائیں کرواتے تھے، تو ہمیں پانی پلا دیا کرتا تھا، آج ہم تیرے نبی کے چچا کو ساتھ لے کر کے آئے ہیں، یا اللہ تو ہمیں، آج ہم ان کے ذریعے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں پانی پلا دے۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھوں کو اٹھایا اور اس طریقے سے گڑ گڑا کر کے دعا کی کہ اے اللہ یہ لوگ تیرے نبی کا چچا ہونے کے ناطے سے مجھے یہاں لے آئے ہیں، اے اللہ تو ان کو مایوس نہ کر، اے اللہ جو بھی مصیبت آتی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور جو بھی دور ہو چلتی ہے وہ توبہ کی وجہ سے چلتی ہے، اے اللہ ہمارے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، ہماری پیشانیاں جھکی ہوئی ہیں، اے اللہ ہماری توبہ ہماری قبول فرما اور ہمیں پانی پلا دے، اس سے پہلے کہ یہ لوگ مایوس ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کے آنکھوں سے آنسو روا تھے اور وہ گڑ گڑا کر کے مانگ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، ایک بادل آیا اور وہ چھا گیا، اور ابھی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ بارش آنی شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، جو انسان زندہ ہو اس زندہ نیک آدمی سے دعا کروا سکتے ہیں۔ اگر یہ جائز ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز ہوتا، ان کے وسیلہ دے کر کے ان کے مزار کے اوپر جا کر کے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اس وقت تک نیک آدمی کون تھا جو اسلام سے محبت کرنے والا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں اور ان سے دعا کرواتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پانی پلا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے خدا کے لیے اپنے عقیدوں کو ٹھیک کر لو۔ یہ 3 جائز وسیلے ہیں: اللہ کے ناموں کا اور اللہ کی صفات کا وسیلہ لینا، اور اپنے نیک عمل کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا۔ اس کے علاوہ کسی نبی ولی کا وسیلہ دے کر کے اللہ سے مانگنا یہ بدعتی وسیلہ ہے۔ اگر کسی ولی اور کسی بزرگ سے مانگتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہے اور یہ جہنم کے اندر لے جانے والا ہے، اور اگر ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو یہ بدعت وسیلہ ہے، کیونکہ کسی صحابی نے اس طریقے سے نہیں مانگا کہ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دے دے، یا ان کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر کے اللہ سے مانگا ہو، ان کی قبر مبارک کے اوپر کھڑے ہو کر کے ان سے کہا ہو کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے مانگیے۔ کسی نے صحابی نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خالص اسی اللہ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ بغیر وسیلے کی بھی سننے والا ہے، جو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، ہمارے دلوں کے وسط میں اٹھتے ہیں، ان سے واقف ہے۔ لیکن اگر یہ وسیلہ آپ لوگ لے لیتے ہیں تو یہ جائز وسیلے ہیں 3، ان جائز وسیلوں کو استعمال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک و بدعات سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔